اے مسلمانوں دیاں دھیاں کہہ سکتی ہیں میرا جسم میری مرضی، اتقوا النساء اتقوا النساء، فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان پر کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ حضور تے جاندے جاندے بھی عورتوں تے حقوق دسے۔ آج عورتیں اتنی بے باک ہو گئی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور وہ بھی ملک پاکستان میں، اور چاند کھڑی ہو کر ہماری پردہ دار با حیا با غیرت خواتین کو وہ گمراہ کرنا چاہتی ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب مرضی اللہ رسول کی چلے گی، اب مرضی ختم ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں MWTV، میرا نام محمد وارث ہے۔ میرا جسم میری مرضی، یہ ایک ایسا نعرہ ہے کہ جس کو گھر میں اپنی ماں یا اپنی بہن کے سامنے بولتے ہوئے بھی گھن آتی ہے۔ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو بولتے ہوئے یا پھر سنتے ہوئے شرم سے دل پانی پانی ہو جاتا ہے، اور یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو فیملی میں بیٹھ کر کوئی بھی شخص، کوئی بھی باحیا انسان، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ایسے الفاظ کا چناؤ اپنی خاندان میں بیٹھ کر، اپنی فیملی میں بیٹھ کر نہیں کر پاتا۔ لیکن یہ ایسی تھرڈ کلاس دیسی لبرل آنٹیاں ہیں جو کہ اس طرح کے سلوگنز عورت مارچ میں پچھلے سال بھی لگائے، اس سال بھی لگائیں گے۔ ابھی جو آپ نے ایک کلپ ملاحظہ فرمایا، اس میں اتنا بہتر انداز میں خادم رضوی صاحب نے یہ بتا دیا تھا کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں، جو اسلام نے ان کو حقوق عطا کر دیے، اس سے بہتر کوئی اور مذہب یا پھر کوئی اور NGO یا پھر کوئی اور ہمارا سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو یا فیمنزم ہو، اس طرح کے حقوق عورتوں کو وہ فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ جو تھرڈ کلاس دیسی لبرل آنٹیاں ہیں جو کہ اپنے آپ کو ماڈرن کہتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ میرا جسم ہے، میں بچے پیدا کروں نہ کروں، میں شادی نہیں آزادی میں رہوں گی، میں نکاح نہیں میں زنا کروں گی، ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ماڈرن تو وہ ہے جو کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ ماضی میں تو عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، ماضی میں تو عورتوں کو گھر میں ان کی عزت محفوظ نہ تھی، ان کو تو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ تو جو ان کا باپ کچھ کرتا تھا، جو ان کا بھائی سب کچھ کر دیتا تھا، اور وراثت میں ان کو بانٹ دیا جاتا تھا۔ تو جو اسلام نے ان کو حفاظت دی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دی، اور جو ماڈرن جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام جیسا دین اور کوئی ہے نہیں۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ ایک جھنڈ میں بکریاں رہتی ہیں، اور ان بکریوں کو ایک باڑ میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور ایک بھیڑیا ایک نوجوان بکری کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم کس باڑ میں رہ رہی ہو، تمہیں باہر کی زندگی گزارنی چاہیے، تمہیں آزادی کی زندگی گزارنی چاہیے، آؤ باہر چلتے ہیں، اور مزے کی تم دنیا دیکھنا، مزے کے آپ کھانے کھانا، مزے کی خوراک ملے گی، مزے کی تازہ آب و ہوا ملے گی، چھوڑو اس باڑ کو اور باہر آ جاؤ۔ لیکن جو بوڑھی بکری ہوتی ہے وہ اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ نہیں، یہ جو بھیڑیا ہے یہ اصل میں تمہارا دشمن ہے، اور آزادی کے نام پر یہ تم کو کھا جائے گا، تم کو مار دے گا۔ لیکن جب وہ بھیڑیا روزانہ آ کر اس کو یہ ساری باتیں سمجھاتا ہے تو ایک دن نوجوان بکری اپنی بوڑھی بکری سے کہنا شروع ہو جاتی ہے کہ تم اب پرانے زمانے کی بکری ہو، تمہیں کیا پتا ہو کہ آج کیا کچھ چل رہا ہے، تمہیں کیا پتا ہو کہ ماڈرن دنیا کس کو کہتے ہیں، اور وہ اپنی باڑ سے، جو محفوظ باڑ تھی، اس سے باہر چلے جاتی ہے، اور جو بھیڑیا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس بکری کو چیر پاڑ کر کھا جاتا ہے۔ اور اسی قسم کا جو نظام ہے وہ پاکستان میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو ہماری باحیا لڑکیاں ہیں، جو ہماری ٹین ایجرز لڑکیاں ہیں، ان کو ایسی پٹی پڑھائی جا رہی ہے، ایسی ایلیٹ کلاس کی طرف سے ان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، اور جس میں یہودی ایجنڈا شامل ہے، جس میں یہودی فنڈنگ شامل ہے، کہ آپ نے ایلیٹ کلاس کے ذریعے جو ایسی لڑکیاں ہیں، جو فحش لڑکیاں ہیں، جو کہ بد کردار لڑکیاں ہیں، وہ ایسے کپڑے پہن کر آتی ہیں اور ایسے سلوگنز لگاتی ہیں کہ ہماری جو نوجوان لڑکیاں ہیں، جن کو ابھی شعور نہیں ہے، جن کو ابھی اتنی عقل نہیں ہے اور ابھی چھوٹی ہیں، وہ ان کے چکر میں آ جاتی ہیں اور اسلام کو ایک وہ زنجیر سمجھتی ہیں، اور اسلام کو سمجھتی ہیں کہ ہم ایک پھنسی ہوئی ہیں، اس میں ہم جکڑی ہوئی ہیں، اسلام نے ہمیں جکڑ دیا ہے۔ تو وہ ان کے ایجنڈے پر اللہ نہ کرے کام کرنا شروع ہو جائے تو پھر ہوگا یہ کہ اسی نوجوان بکری کا جو حال ہوا تھا، جو بھیڑیے نے کیا تھا، ایسے ہی یہودی ایجنٹ
اور یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو تو سنبھال لیں گے، لیکن مسلمان کی جو بیٹی ہے، مسلمانوں کی جو بیٹیاں ہیں، مسلمانوں کی جو بہنیں ہیں، مسلمانوں کی جو مائیں ہیں، ان سے مسلمانوں کا معاشرہ تباہ کر دیں گے اور وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ خود بخود جیت جائیں گے۔ یہ میرا میسج ہے جو کہ ہر لڑکی کو سننا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا اہم میسج ہے، یہ بڑا اہم پیغام ہے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مرد نہیں چلا رہا، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو خاندان ہے وہ ایک عورت چلا رہی ہے۔ مجھے پیدا کرنے والی، اپنے پیٹ میں رکھنے والی، 9 ماہ تکلیف جھیلنے والی میری ماں ہے۔ جو بچوں کی ماں بنے گی وہ ایک عورت ہوگی، میرا جس سے خاندان آگے چلے گا وہ ایک عورت ہوگی۔ تو جب تک کسی معاشرے میں اگر خاتون محفوظ رہتی ہے، خاتون سمجھدار رہتی ہے، اگر خاتون اسلام کے دائرے میں رہتی ہے اور اسلام کے جو قانون ہے وہ اپنے آپ پر اور اپنے خاندان میں نافذ کرتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ گھر، وہ نظام، وہ سوسائٹی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ ہماری عورتوں کو بدچلن کر دیا گیا، اگر ہماری عورتوں میں فحاشی پھیلا دی گئی، تو خاکم بدین ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہمارا مستقبل میں نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس ویڈیو کو پورے پاکستان کی لڑکیوں کو سننا چاہیے، پورے پاکستان میں پھیلنا چاہیے میرا یہ پیغام، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، تاکہ ہر وہ نوجوان لڑکی، ہر وہ بچی، ہر وہ بہن، ہر وہ بیٹی، ہر وہ بیوی اور ہر وہ نوجوان ماں اور ایسی مائیں جو کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکے اور ہمارا معاشرہ اچھا معاشرہ بن سکے، اور جس میں پاکستان اسلام کا قلعہ بھی بن جائے۔ اگر آپ کو یہ میرا میسج اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فحاشی پھیلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عورت مارچ اور اس جیسے مزید فحاشی پھیلانے والی مارچ ہو، اور میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے اور اس جیسے سلوگنز مزید اس میں اضافہ ہوتا جائے، تو آپ میری ویڈیو کو ڈس لائک ضرور کریے گا، اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ میں ضرور کریے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لینا ہے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گردونوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریے گا۔ اللہ نگہبان۔